دن بھر کی مسافت کے دوران میں جنگل میں کہیں سستا لیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وقت زیادہ اور فاصلہ کم طے ہوا تھا۔ چنانچہ اب دن کی نسبت سفر تیزی سے تمام ہو رہا تھا۔ اس کے باوجود مجھے سڑک پر پہنچنے میں 1.5-2 گھنٹے لگ ہی گئے۔ یہاں بددستور ہو کا عالم اور موت کا سناٹا تھا۔ مجھے یاد نہیں کہ وہ میرا انکاؤنٹر کس جگہ پر کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اب گہری رات ہو چکی تھی۔ صاف ظاہر ہے ایس ایچ او شہباز کی لاش اٹھا لی گئی تھی، تاہم میں بصد احتیاط سڑک پر چلتا رہا۔ میرے پاؤں من بھر کے ہو رہے تھے، چلنا دو بھر ہو گیا تھا، مگر زندگی کی بقا اسی میں مضمر تھی کہ میں چلتا رہوں۔ کم و بیش 40 منٹ بعد مجھے سامنے سے روشنی آتی دکھائی دی، جو دم بدم قریب آتی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی میری جانب متوجہ ہوتا، میں بجلی کی سی سرعت سے گھنے درختوں کی جھنڈ میں روپوش ہو گیا۔ تاہم خفیہ طور پر میری نگاہیں اسی جانب لگی ہوئی تھیں۔ کچھ دیر بعد مجھے گاڑی کے انجن کی آواز سنائی دینے لگی، پھر وہ ٹھیک اسی جگہ پر آ کر رک گئی جہاں سے میں نے جنگل کی جانب چھلانگ لگائی تھی۔ غالب امکان یہی تھا کہ مجھے دیکھ لیا گیا تھا۔ میں ایک تناور درخت کی آڑ میں کھڑا اسی جانب متوجہ تھا۔ گاڑی رکتے ہی انجن بند ہو گیا اور 2 آدمی تیزی سے نیچے اتر آئے۔ یہ پولیس موبائل تھی اور وہ دونوں پولیس اہلکار۔ ان کو دیکھ کر خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اسی جگہ پر میں نے کسی کو دیکھا ہے، ان میں سے ایک بولا۔ نہیں یار، کوئی گیدڑ ہوگا، دوسرا بولا۔ اچھا، تو گیدڑ کپڑے بھی پہنتے ہیں؟ وہ اپنی بات پر بضد تھا۔ چلو، اگر کوئی تھا بھی تو اب نہیں ہے۔ ناظم بھائی، آپ مذاق سمجھ رہے ہو اور میری ڈر کے مارے جان نکل رہی ہے۔ آج جو کچھ ہوا ہے نا، سچ پوچھو تو کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مراد، یہ دنیا عبرت کا مقام ہے۔ عمل کے بعد مکافات عمل جزو لازم ہے۔ اگر تم نے بھی ایس ایچ او شہباز کی طرح گھناؤنے کام کیے ہیں تو تمہیں واقعی میں ڈرنا چاہیے، ناظم نے فلسفیانہ انداز میں کہا۔ طرز گفتگو سے وہ پڑھا لکھا لگ رہا تھا۔ میں نے کچھ کیا ہے یا نہیں، اس کو چھوڑیں، مجھے یہ بتائیں کہ وہ آج جسے جعلی پولیس مقابلے میں مارنے کے لیے یہاں لایا گیا تھا، اس کا کیا قصور تھا؟ ہاں، تو اس سے ہوا تو کچھ نہیں نا، ناظم نے کہا۔ قدرت کی لاٹھی ایس ایچ او کے سر پر ہی ٹوٹی ہے۔ لو جی، سب کہہ رہے ہیں کہ وہ ایس ایچ او کو قتل کر کے بھاگ گیا ہے، مراد نے کہا۔ میں پوری طرح ان کی جانب متوجہ تھا۔ وہ شاید گشت پر تھے اور اتفاق سے میری ہی باتیں کر رہے تھے۔ اصل کہانی کیا ہے سب جانتے ہیں، ناظم نے کہا۔ انہیں پھندے کے لیے ایک گردن چاہیے تھی، وہ انہیں مل گئی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ہاں، اگر وہ مجھے مل جاتا تو میں اسے شاباش دے کر انعام بھی دیتا کہ اس نے ایک کرپٹ افسر سے ہماری جان چھڑوائی ہے، ناظم بولا۔ کہہ تو آپ ٹھیک رہے ہیں، مگر سچ یہ ہے کہ اس نے قانون ہاتھ میں لیا ہے، مراد نے تبصرہ کیا۔ قانون بھی عام آدمی کے لیے ہی ہے۔ تم گنتی کر کے بتاؤ کہ ایس ایچ او شہباز نے کتنے بے گناہوں کو جعلی پولیس مقابلوں میں مارا ہے۔ ہاں جی، جیسی کرنی ویسی بھرنی، مراد نے تعصب سے کہا۔ وہ دونوں وہی باتیں کر رہے تھے جن کا مجھے خدشہ درپیش تھا۔ اس رذیل اور کرپٹ آفیسر کے قتل کا الزام مجھ پر ہی لگا تھا۔ اب شبے کی گنجائش نہیں رہی تھی کہ وہ دونوں گشت پر تھے اور اپنے حصے کی ڈیوٹی میں وقت گزاری کر رہے تھے، تاہم مجھے ان سے کام کی باتیں معلوم ہوئی تھیں۔ اب مجھے ہر حال میں قاسم اور کاشی سے ملنا تھا اور اس کے لیے کوئی تدبیر ضروری تھی۔ میرے انداز کے مطابق رات کے 9-10 بجے ہوں گے۔ حد نظر تک پھیلا اندھیرا اور بلند و بالا درختوں کے پر اسرار سائے نظر آ رہے تھے۔ اچانک ان کے موبائل فون کی رنگ ٹون بجنے لگی اور میں ان کی جانب متوجہ ہو گیا۔ موبائل سکرین کی ناکافی روشنی میں مجھے ان کے چہرے کسی حد تک دکھائی دینے لگے تھے۔ وہ دونوں نوجوان اور لمبے تڑنگے تھے، ان میں ایک ہیڈ کانسٹیبل جبکہ دوسرا کانسٹیبل تھا۔ کال ہیڈ کانسٹیبل ناظم کے فون پر آئی تھی۔ وہ بات کرنے کے لیے اپنے ساتھی مراد سے کچھ دور چلا گیا۔ مجھے ان کے ہاتھوں میں کوئی گن وغیرہ نظر نہیں آئی تھی، البتہ اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا کہ گاڑی میں گن یا ہولسٹر میں پستول لگے ہوں۔ دفتر میرے ذہن پر ایک خطرناک خیال نے دستک دی اور میں نے فوراً اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ خبردار، میں اپنے منصوبے کے مطابق گرجدار آواز میں چلایا، تم دونوں اس وقت ہمارے نشانے پر ہو۔ ذرا سی بھی حرکت کی تو کھوپڑیوں میں سے سوراخ ہو جائیں گے۔ وہ یوں چونکے جیسے انہیں کسی زہریلی بچھو نے ڈس لیا ہو۔ ان کے چہروں ہوائیاں اڑنے لگیں۔ ناظم بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور اس نے ہولسٹر میں ارسا ہوا پستول فوراً نکال لیا۔ کیا چاہتے ہو اور کون ہو تم؟ وہ بولا۔ میں نے کہا بھی تھا، مراد منایا۔ اپنی پستول گاڑی کے بونٹ پر رکھ دو، میں نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ میں دوسری بار نہیں کہوں گا۔
وہ کچھ دیر کے لیے متذبذب ہوا، پھر اس نے میری ہدایت پر فوری طور پر عمل کیا۔ کون ہو تم؟ اس نے دوبارہ استفسار کیا۔ یہ جاننا تمہارے لیے ضروری نہیں ہے، میں نے کہا۔ گاڑی سے دور ہٹو اور نشیب میں اتر کر جنگل کی طرف دوڑ لگا دو، ہمیں تمہاری گاڑی کی ضرورت ہے۔ چابی اور اپنے موبائل فون بھی گاڑی میں ہی چھوڑ دو۔ وہ خوفزدہ مگر تذبذب کا شکار تھے اور میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ تب میں نے فیصلہ کن لہجہ اختیار کیا۔ ٹھیک ہے، ہم گولی چلا رہے ہیں۔ یہ حربہ کارگر ثابت ہوا۔ ایک دم مراد نشیب میں اترا اور اندھا دھند بھاگنے لگا۔ کچھ دیر میں وہ گور اندھیری کی چادر میں کسی گہرے راز کی طرح چھپ گیا، تاہم ناظم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی تھی۔ وہ بددستور وہیں کھڑا میری آواز کا ماخذ تلاش کر رہا تھا۔ کئی لمحوں بعد وہ بولا تو اس کا اعتماد بحال ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، چلا دو گولی، مجھے اس بات کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ وہ دوبارہ بولا، دوست بن کر بات کرو، فائدے میں رہو گے، ورنہ دوسری صورت میں مجھے معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم اکیلے اور نہتے ہو۔ بلا مبالغہ وہ ایک حیران اور گرگے برہنہ دیدہ انسان ثابت ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، تم میری باتوں کو مذاق میں لے رہے ہو، میں خون خرابہ نہیں چاہتا۔ یہ مذاق کا وقت نہیں ہے اور نہ ہی ایسے صورتحال ہے۔ تم ڈی ایس پی کرم کمال سے ملنا چاہتے ہو تو سامنے آ جاؤ، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ بازی یکسر پلٹ چکی تھی۔ یقیناً یہ دونوں میری تلاش پر مامور تھے، اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ کرم کمال کے آدمی تھے، مگر موجودہ حال میں اس پر بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آہستہ آہستہ مجھے سمجھ میں آنے لگا کہ یہ دونوں مجھ سے آنکھ مچولی کھیل کر گرفتار کرنا چاہتے تھے۔ یہ عین ممکن ہے کہ وہ ڈی ایس پی کے ہی کارندے ہوں اور وقتاً مجھے اس کے پاس لے جانا چاہتے ہوں۔ اس کھیل میں رسک بہت زیادہ تھا، تاہم ابھی بھی میرے پاس وقت اور مہلت تھی، کیونکہ وہ مجھ سے فاصلے پر اور مجھے دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، جبکہ میں جنگل میں محفوظ اور کہیں بھی بھاگ جانے کے لیے آزاد تھا۔ لیکن یہ میری محض خام خیالی ثابت ہوئی۔ خبردار وکی، اب بھاگنے کی کوشش مت کرنا، تم میرے نشانے پر ہو۔ اپنے عقب میں کچھ فاصلے پر مراد کی آواز سنائی دی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، گویا وہ شروع سے ہی میرے ساتھ کھیل کھیل رہے تھے۔ مراد کا وہاں سے رضاکارانہ طور پر سر پاؤں رکھ کر بھاگ جانا بھی ان کی سازش میں شامل تھا۔ جب انہیں اس جگہ پر میری موجودگی کا یقین ہو گیا تو انہوں نے اس کھیل کے ذریعے چوئے دان لگایا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر چلا دو گولی، میں نے کہا۔ ویسے بھی تمام عمر بھاگتے رہنے سے موت ہی بہتر ہے۔ مگر ہم تمہیں مارنا نہیں چاہتے، دوسری جانب سے ناظم نے کہا۔ تو پھر یہ جال بچھانے کی وجہ؟ میں نے استفسار کیا۔ ملاقات، کوئی تم سے ملنا چاہتا ہے۔ اب مجھے ان کی باتوں سے دلچسپی ہونے لگی تھی، مگر فی الوقت میں ان پر بھروسہ نہیں کر پا رہا تھا۔ کون ملنا چاہتا ہے؟ وہ اس وقت کیوں نہیں ملا جب تمہارا وہ 3 اسٹار آفیسر مجھے ناحق مارنے پر تلا ہوا تھا؟ اس وقت حالات موزوں نہیں تھے، مراد نے کہا۔ وکی، دیر مت کرو، شہر کے حالات بہت خراب ہیں، پولیس تمہیں جگہ جگہ ڈھونڈ رہی ہے۔ ناظم نے دوبارہ کہا۔ قاسم اور کاشی بھی ہمارے پاس ہیں، مراد نے کہا۔ اب میرا ماتھا ٹھنکا۔ اگر وہ دونوں ان کے بقول ان کے پاس تھے تو ان کے ساتھ کیوں نہیں آئے تھے؟ میں کشمکش کے راہی پہ الجھ کر رہ گیا تھا۔ میں تم پر یقین کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا۔ کیا یہ وجہ کم ہے کہ تم میرے نشانے پر ہو اور میں گولی نہیں چلا رہا؟ صاف ظاہر ہے تمہیں ہم نے نہیں، کوئی اور مارنا چاہتا ہے۔ مجھے ناظم کی آواز سنائی دی۔ اس کی بات میں وزن تھا، چنانچہ میں فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ میں آ رہا ہوں، مگر یہ بتاؤ مجھ سے ملنا کون چاہتا ہے؟ میں نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے استفسار کیا۔ گاڑی میں آ کر خود ہی دیکھ لو، ناظم نے کہا۔ اب مجھے خوف کم اور تجسس زیادہ ہونے لگا تھا۔ کون تھا جو ایسے خونی حالات میں مجھ سے ملنا چاہتا تھا؟ یہی سوال میرے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ میں نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑا اور اس جانب قدم بڑھا دیے جہاں سڑک پر پولیس موبائل کے پاس ناظم کھڑا تھا۔ اپنے عقب میں مراد کے قدموں کی آواز مجھے موت کی چاپ لگ رہی تھی۔ اب اس کے پاس احتیاط کی مہلت بھی نہیں تھی، کیونکہ تہہ خانے کے سیلن زدہ اور یک بستہ ماحول میں توقیر جمال موت کے دہانے پر تھا۔ اس کا خون کافی زیادہ بہہ چکا تھا اور کوئی بھی لمحہ اس کے لیے زندگی کا آخری لمحہ ثابت ہو سکتا تھا۔ سارا سیڑھیاں چڑھ کر اسٹور روم میں داخل ہو گئی۔ یہاں خاصی روشنی، رگِ جاں میں اترتی ہوئی سردی اور ایک انتہائی دل آویز لڑکی اس کی منتظر تھی، تاہم شب بھر کی وحشت، خون ریزی اور مسلسل بے آرامی سے اس کا رنگ زرد ہو رہا تھا۔ بالخصوص انو کا نرقہ کاٹنے کے بعد وہ بری طرح خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس نے فل بلیک ڈریس پر میرون رنگ کا اپر پہن رکھا تھا، اس کے سفید ہاتھوں پر خون کے جمے ہوئے داغ بھی نظر آ رہے تھے۔
آ جاؤ، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس نے نرمی سے کہا، تاہم اس کی آواز میں لرزش تھی اور وہ بار بار کمرے کی طرف، دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی جو اس قدرے بحال ہوئی ہے، حواس قدرے بحال ہوئی ہے تو سارا نے اسے پہچان لیا۔ تم نیلم، ابھی کسی بات کا وقت نہیں ہے، بس یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو، وہ اس کی بات کاٹتی ہوئی بولی۔ جابر زمان اور اس کے آدمی سب مارے گئے ہیں، بس ایک غائب ہے، ایک کو تو کچھ دیر قبل میں نے مار دیا تھا، تہہ خانے میں پڑا ہے، سارا نے کہا۔ اس کے پستول کا رخ بددستور نیلم کی طرف تھا۔ بس تو پھر راستہ صاف ہے۔ جابر زمان بھی نہیں، وہ بہت زیادہ شراب پی کر موت جیسی نیند میں غرق ہے۔ تم ایسا کیوں کر رہی ہو؟ سارا مستفسر ہوئی۔ مجھ پر بھروسہ کرو، میں ایسے ظالم انسان کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ ابھی کچن میں نے اس کے منیجر انو کو بھی مارا ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے پستول نیچے کرتے ہوئے کہا، مجھ سے پہلے میرا ایک ساتھی اندر داخل ہوا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے، زندہ ہو تو مجھے مل جائے گا، بس ہمیں یہاں سے جلد از جلد نکلنا ہے۔ نیلم کی لہجے میں جنجلاہٹ تھی۔ پانی چاہیے مجھے جلدی، اور ایک کمبل بھی۔ تو کیر جمال بہت زخمی ہے تہہ خانے میں، اس نے کہا۔ میں بھی لے کر آتی ہوں، وہ مڑتے ہوئے بولی۔ کچن میں پہنچ کر اس نے پانی کی ایک بوتل اوون میں رکھی اور کمبل لینے کے لیے جابر زمان کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ وہ بددستور بے سود پڑا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے حرکت میں آ گئی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا اس کا موبائل فون، کار کی چابی اور بیڈ پر پڑا ہوا ایک اضافی کمبل بھی اٹھا لیا تھا۔ کمرے سے نکلنے کے بعد اس نے باہر سے دروازہ بھی بند کر دیا تھا۔ کچن سے پانی لے کر وہ بھاگتی ہوئی تہہ خانے کی طرف گئی اور سیڑھیاں اتر کر اندر داخل ہو گئی۔ اندر انتہائی وحشت ناک ماحول تھا۔ اس نے بالم ظالم کے مردہ وجود کو منتفر نگاہوں سے دیکھا، پھر اس کی نظریں تو کیر جمال کے کٹے پھٹے جسم پر جم گئی۔ اسے اب کائی سی آنے لگی تھی۔ یہ لو پانی، میں نیم گرم کر کے لائی ہوں۔ وہ بوتل سارا کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، کمبل بھی لے آئی ہوں، اب یہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں، وہ درندہ کسی بھی وقت جاگ سکتا ہے، مگر اس کی حالت بہت نازک ہے۔ سارا تو کیر کے منہ پر پانی اڈیلتی ہوئی بولی، ہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس نے بہت تشدد کیا ہے اس پر۔ نیلم تعصب کے ساتھ بولی، اگر میں اسے بروقت بے سود نہ کرتی تو وہ اسے مار ہی ڈالتا۔ بہت شکریہ، اب ہمیں توقیر کو لے کر اوپر جانا ہوگا۔ سارا اس کی گردن کے عقبی حصے میں اپنا بازو مائل کرتی ہوئی بولی، ہم کر لیں گے، اس نے کہا، اور پھر دونوں توقیر کو اٹھانے کی کوشش میں جت گئیں۔ اس کی حالت دم بدم بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ اس نے پانی کا ایک گھونٹ پیتے ہی کہہ کر دی تھی۔ وہ اسے بمشکل تقریباً گھسیٹتی ہوئی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ یہ ایک مشکل اور صبر آزما کام تھا، تاہم انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ بالآخر کافی دیر بعد وہ اسے تہہ خانے سے اسٹور میں منتقل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ سارا نے اسے کمبل میں لپیٹ دیا تھا۔ اب مسئلہ یہاں سے نکلنے کا ہے، سارا بولی۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، توقیر کی حالت بگڑتی جا رہی ہے، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، خون بہت زیادہ بہہ گیا ہے، ایسی حالت میں مریض کوما میں بھی جا سکتا ہے اور خدا نخواستہ موت بھی واقع ہو سکتی ہے، ہمیں فوراً اسے اسپتال پہنچانا ہوگا۔ گیراج میں کار کھڑی ہے، موبائل فون سروس نہیں آ رہی، ان لوگوں نے جیمبر لگایا ہوا ہے، کوشش کے باوجود مجھے نہیں مل سکا، نیلم نے کہا۔ یہاں سے نکلتے ہی سروس بحال ہو جائے گی، تم گاڑی نکالو۔ نیلم فوراً گیراج کی طرف بھاگ گئی۔ یہ جابر زمان کی بلیک V8 تھی، جس کی چابی وہ پہلے ہی اٹھا چکی تھی۔ اس نے جو ہی ریموٹ کنٹرول سے آن لاک کر کے دروازہ کھولا، اچانک کوئی اس پر چپٹا اور اسے دبوچ کر اندر کھینچتے ہوئے بولا، آواز مت نکالنا، یہ راضی تھا جسے رات میں بالم ظالم نے سر پر وار کر کے گاڑی میں پھینک دیا تھا۔ اسے کافی دیر پہلے ہوش آ گیا تھا، مگر گاڑی لاک تھی۔ کون ہو تم؟ اس کی چیخ نکل گئی۔ میں تمہاری ہی مدد کر رہی ہوں، توقیر جمال شدید زخمی ہے اور سارا کی جان بھی خطرے میں ہے۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، توقیر جمال یہاں کدھر سے آ گیا؟ وہ بھی یقینی سے بولا، یہ سچ کہہ رہی ہوں، اسے چھوڑیں اور میرے ساتھ آئیں، سارا بولی، جو نیلم کے پیچھے ہی آ گئی تھی۔ یہ سنتے ہی نیلم کو چھوڑ کر تیزی سے باہر نکلا اور سارا کے پیچھے بھاگا۔ اس کے سر کے وسط میں گہرا زخم تھا، جس سے خون بہہ بہہ کر اس کے چہرے اور بالوں میں جم گیا تھا۔ کہ کیا ہوا ہے سر کو؟ اف میرے اللہ! راضی نیم جان توقیر کو دیکھ کر دہل گیا۔ اس نے فوراً اسے کاندھوں پر اٹھایا اور گیراج کی طرف بڑھنے لگا۔ اس دوران نیلم نے گاڑی سٹارٹ کر لی تھی۔ ان کی حالت تو بہت زیادہ خراب ہے، وہ اسے عقبی نشست پر لٹاتے ہوئے بولا اور خود بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ ڈرائیونگ سیٹ سارا نے سنبھال لی تھی اور اب وہ نیلم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تم لوگ جاؤ، میں اگر تمہارے ساتھ جاؤں گی تو اسے شک ہو جائے گا، وہ بولی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، سارا اسے تشکر آمیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کار گیراج سے نکال کر مرکزی گیٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ گیٹ بند تھا اور اندرونی جانب اس کے پہلے شکار کی لاش بددستور پڑی ہوئی تھی۔ راضی نے تیزی سے اتر کر گیٹ کھولا اور گاڑی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔
کچھ ہی دیر میں وہ جابر زمان کی منحوس فارم ہاؤس سے دور ہوتے چلے گئے۔ اسی دوران موبائل فون بھی کام کرنے لگا۔ ہیلو رمشا، ہم آ رہے ہیں، سارا نے فون پر اسے کہا اور تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ اوکے، میں پولیس کو نہیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں، فی الوقت سب سے اہم توقیر کی زندگی ہے، اس کے بعد خون کا بدلہ خون سے لیا جائے گا، سارا نے کہا اور کال منقطع کر دی۔ توقیر جمال بددستور بے ہوش اور راضی بہت پریشان تھا۔ ہم دشمن کے جال میں کیسے پھنس گئے؟ وہ بڑبڑایا۔ یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی، وہ پہلے سے گھات لگائے بیٹھے تھے۔ ڈی ایس پی کمران اسی کا آدمی ہے، سارا بولی۔ میں جانتا ہوں، مگر میرا خیال ہے بالم نے مجھے غلط معلومات دی تھی، اس نے امکان ظاہر کیا۔ بالکل، مجھے نیلم نے سب بتا دیا ہے، بالم کو میں نے اس کی کیے کی سزا دے دی، وہ مر چکا ہے، اور انو، اسے نیلم نے مار ڈالا۔ بے شک مارنے والے سے بچانے والا زیادہ طاقتور ہے، راضی نے کہا اور اپنی تمام تر توجہات توقیر جمال پر مبذول کر دی۔ کچھ دیر میں وہ رمشا کے اسپتال میں داخل ہو رہے تھے۔ اسے فوراً سے پہلے ایمرجنسی وارڈ میں پہنچا دیا گیا تھا۔ ڈاکٹروں کی پوری ٹیم اس کے ٹریٹمنٹ میں مصروف عمل تھی، مگر لمحہ بالمحہ اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ کم و بیش 4 گھنٹے کی سرتوڑ کوشش کے بعد اسے آئی سی یو میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ اب وہ حیات و موت کی کشمکش میں وینٹی لیٹر پر تھا۔ اس دوران راضی کی مرہم پٹی بھی کر دی گئی تھی، مگر اسے خوف سے زیادہ توقیر جمال کی فکر لاحق تھی۔ کچھ دیر بعد وہ رمشا کے آفس میں پہنچ گیا، جہاں سارا پہلے سے ہی موجود تھی۔ انتہائی کریٹیکل کنڈیشن ہے، رمشا کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ ہم نے اپنی سے ہر ممکن کوشش کر لی ہے، اب آگے جو اللہ کا منظور۔ ویسے یہ سب ہوا کیسے؟ وہ راضی سے مستفسر ہوں۔ یہ دشمن کی نہیں، تقدیر کی چال تھی، وہ بولا۔ تاہم اس میں ڈی ایس پی کمران پوری طرح ملوث ہے، اور آپ کا مخبر بالم ظالم بھی، سارا بولی۔ ساری غلطی میری ہے، مجھے اس وقت ہی سمجھ جانا چاہیے تھا۔ راضی سر، جو ہو چکا اسے چھوڑیں، سارا نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ اب جو آگے ہونا ہے یا کرنا ہے وہ سوچیے، ابھی دشمن چوکنا ہے، جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فی الوقت ہمیں توقیر جمال کی فکر کرنی چاہیے۔ بالکل، ان پر بری طرح تشدد کیا گیا ہے، ان کی پنڈلیوں کی ہڈیاں تک نظر آ رہی تھیں، اسی لیے الگ سے سرجری ہوگی۔ ظالم نے ناخن بھی۔ رمشا بری طرح رونے لگی۔ ڈاکٹر، آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ سارا نے استفسار کیا۔ 50-50 چانسز ہیں، ابھی تک انہیں ہوش بھی نہیں آیا، ہوش آنے کے بعد ہی کچھ کہا جاتا ہے، ایسی حالت میں مریض کو کوما میں بھی چلا جاتا ہے۔ میرے اللہ رحم کر، سارا بولی۔ یہ خدشہ نیلم نے بھی ظاہر کیا تھا۔ نیلم؟ ریشم نے اس سے مستفسرانہ نگاہوں سے دیکھا۔ وہی مشہور اداکارہ؟ آج اگر ہم زندہ ہیں تو یہ سب اسی کی وجہ سے ہے، ورنہ اس جہنم سے فرار ہونا قطعی ناممکن تھا۔ اللہ کے نمائندے بھیس بدل کر ہر جگہ پھیر رہے ہوتے ہیں، راضی نے کہا۔ ویسے یہ پولیس کیس بنتا ہے، رمشا نے کہا۔ نہیں، ہم اسے ایکسیڈنٹ بتائیں گے، راضی بولا۔ اور امی جان؟ انہیں بھی یہی بتائیں گے، مگر ابھی نہیں، کسی بھی صورت میں ان کا بلڈ پریشر ہائی نہیں ہونا چاہیے۔ رمشا نے فوراً سارا کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ میڈم سارا، آپ انہیں یہی بتائیں گی کہ انہیں ایمرجنسی میں دوبارہ امریکہ جانا پڑ گیا ہے، کیونکہ وہ صرف اور صرف آپ کی بات پر یقین کریں گی۔ راضی کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ رمشا نے پوچھا۔ جی، میں نے سیکورٹی کا سخت انتظام کر دیا ہے، دشمن ہسپتال پر بھی حملہ کر سکتا ہے، وہی دیکھنے جا رہا ہوں۔ اور میڈیا؟ اگر یہ بات میڈیا پر جاتی ہے تو یہ ایک ہائی پروفائل کیس بن جائے گا، میں نے تمام احتیاطی تدابیر کر لی ہیں، جابر زمان کی گاڑی بھی زرار لے گیا ہے، راضی نے کہا اور آفس سے باہر نکل گیا۔ زرار کون ہے؟ سارا نے استفسار کیا۔ اسے توقیر جمال اور راضی کا دماغ کہا جاتا ہے، انتہائی خطرناک، ذہین ترین اور تجربہ کار سنائپر ہے، رمشا بتانے لگی۔ مگر یہ لوگ اسے اس وقت یاد کرتے ہیں جب کسی دشمن کو قیامت کی جھلکیاں دکھانی ہو، گویا دشمنوں پر قیامت ڈھانے کا وقت آ گیا ہے۔ آف کورس، وہ بولی۔ کئی دن گزر گئے مگر توقیر جمال کی طبیعت نہیں سنبھلی، اور پھر ایک دن رمشا نے فون پر ایک روح فرسا خبر سنا دی۔ توقیر بھائی کوما میں چلے گئے ہیں، ہم نے بہت کوشش کی مگر… وہ رونے لگے۔ کہ کیا کہہ رہی ہو؟ سارا اٹکتے ہوئے بولی۔ وہ نور جمال کے کمرے میں ان کے پاس موجود تھی۔ سارا، میں تم سے تو نہیں چھپا سکتی تھی، اور باقاعدہ ہچکیاں باندھ کر رونے لگی۔ میم، مگر وہ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ عالم قدر میں بے ربط باتیں کرنے لگی۔ کس سے باتیں کر رہی تھی بیٹی؟ کال منقطع ہوتے ہی نور جمال مستفسر ہو کہ کسی سے نہیں، کچھ نہیں ہوا امی جان، کچھ نہیں ہوگا توقیر۔ بات کیا ہے؟ مجھے بتاتی کیوں نہیں ہو؟ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولی۔ کیا ہوا ہے میری توقیر کو؟ تم ضرور کچھ چھپا رہی ہو، میرا دل کہتا ہے وہ یہیں کہیں نہیں گیا امریکہ۔
نہیں امی جان، وہ امریکہ میں ہے تو مجھ سے بات کیوں نہیں کرتا؟ وہ اس کی بات کاٹتی ہوئی بولی۔ کہاں ہے یہ راضی اور ذرا، بلکہ تم رمشا سے میری بات کرواؤ۔ وہ بولتی چلی گئی۔ ان کا سر چکرانے لگا تھا اور درد کی ٹیس اٹھ رہی تھی۔ امی جان، نہیں سارا، بس میری بات کراؤ اس سے۔ آج 7 دن ہو گئے اور اس نے بات ہی نہیں کی۔ وہ بدقطع تمام بولی اور سر پکڑ کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ یہ درد کی شدت کی علامت تھی۔ نہیں کر سکتا وہ کسی سے بات۔ وہ روتے ہوئے بولی، امی جان نہیں کر سکتا وہ بات۔ ہائے اللہ، کیا ہوا ہے میرے بچے کو؟ انہوں نے تڑپ کر استفسار کیا۔ امی جان، وہ اس وقت کوما میں ہے۔ پھر ساری بات انہیں بتا دی۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس ان کی آنکھیں سامن بادوں کی طرح برسنے لگی تھیں۔ سارا ان کے سر اپنی گود میں رکھ کر آہستگی سے دبا رہی تھی۔ میں اسے ملنا چاہتی ہوں سارا۔ کئی لمحوں بعد وہ آنکھیں کھولتے ہوئے یہ بولی، امی جان، ہم کل ان سے ملنے جائیں گے۔ راضی اور زرار بھی وہیں ہیں۔ سارا نے کہا، اگر آپ کو میں اور میری زندگی عزیز ہے تو آپ ضد نہیں کریں گے اور پریشان بھی نہیں ہوں گے۔ اور وہ اسے زدگی سے دیکھنے لگی۔ امی جان، وہ ٹھیک ہو رہا ہے، آپ بس دعا کریں، اس نے کہا، مگر اس کا لہجہ اس بات سے متفق نہیں تھا۔ نور جمال بیگم بدستور خاموش اور صدمے کی کیفیت میں تھی۔ سکون آور ادویات کی وجہ سے ان پر غنودگی طاری ہو رہی تھی۔ وہ نادیہ کو ان کے پاس چھوڑ کر دوسرے کمرے میں آ گئی۔ مزید 7 دن گزر گئے مگر توقیر جمال کو ہوش نہیں آیا۔ وہ بددستور کوما میں تھا اور سارا کی زخمی نگاہیں اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ آہستگی سے اس کے ہاتھ کو سلا رہی تھی۔ میرا یقین کہتا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، وہ لرزیدہ لہجے میں بولی۔ توقیر آپ کو اس حال تک پہنچانے والا بیرون ملک چلا گیا ہے۔ میں اس کی واپسی کا انتظار کر رہی ہوں۔ اس کے آتے ہی میں اس پر قیامت ڈال دوں گی۔ مگر وہ بددستور چپ تھا، جیسے اس سے ہمیشہ کے لیے روٹ گیا ہو۔ اس کی پنڈلیوں اور چہرے کے زخم منتمن ہو رہے تھے، مگر وہ بے یقینی جیسے سکتے کی کیفیت سے نہیں نکل پا رہا تھا۔ اس کا زندہ بچ جانا ہی معجزہ ہے سارا، کافی دیر بعد رمشا اسے اپنی آفس میں بتا رہی تھی۔ تام ابھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ جلدی سے بولے، ایک اور معجزہ یا پھر موت۔ اس نے خود پر ضبط کرتے ہوئے کہا، تم بتاؤ کاروباری معاملات کیسے چل رہے ہیں؟ وہ سب راضی صاحب دیکھ رہے ہیں، وہ بے تاثر لہجے میں بولی۔ ویسے بھی ہمیں صرف توقیر کی فکر ہے۔ توقیر کی فکر ہے تو یہ بزنس امپائر بھی اسی کا ہی ہے۔ اس نے یہ سب بڑی محنت اور نیک نیتی سے بنایا ہے۔ کیا واقعی؟ سارا، میں سمجھ رہی ہوں کہ تم کیا سوچ رہی ہو، مگر توقیر بھائی کی پوری جائیداد میں ایک پیسہ بھی ناحق اور ناجائز نہیں ہے۔ اور یہ دشمنیاں، انڈر ورلڈ، اس نے کئی دنوں سے اپنے ذہن پر کلبلاتا ہوا سوال پوچھ ہی لیا۔ اس کا جرم سے کوئی تعلق نہیں، اور اتنے بڑے آدمی کے سب دوست تو نہیں ہوتے۔ جہاں 100 دوست ہوں وہاں 4 دشمن بھی ہوتے ہی ہیں۔ صحیح، اس نے مختصراً کہا اور چپ سادھ لی۔ پھر کافی سے زیادہ وقت اس نے بے رحم خاموشی کی نظر ہو گیا۔ رمشا راؤنڈ پر چلی گئی اور وہ سوچوں کے لشکر سے برسر پیکار رہی۔ نور جمال نے خلاف توقع خود کو سنبھال لیا تھا۔ وہ ایک مرتبہ توقیر جمال سے ملنے بھی آئی تھی اور اب کسی حد تک ان کی طبیعت معمول پر تھی، تاہم ان کے عارضی سکون میں زیادہ تر عمل دخل سکون آور ادویات اور سارا سے بے پناہ محبت کا بھی تھا۔ کچھ ہی دیر بعد راضی بھی پہنچ گیا۔ میڈم، زرار کے ذمے جو کام لگائے تھے وہ 1-2 دنوں میں مکمل ہو جائیں گے۔ وقت آ گیا ہے کہ دشمن سے حساب بے باک کر لیا جائے۔ وہ بلا تمہید بولا، ٹھیک ہے، مگر توقیر میڈم، ان کی کنڈیشن کرٹیکل ہے۔ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے تو دشمن ہم پر حاوی ہو جائیں گے، مگر اس سے بزنس کے معاملات بھی الجھ رہے ہیں۔ وہ بولی، میڈم، خوش آئند بات یہ ہے کہ آپ اپنی ہر ذمہ داری مہارت سے نبھا رہی ہیں، نور جمال بیگم سے لے کر بزنس میٹنگز تک۔ تاہم اگر آپ ذہنی طور پر تیار یا مطمئن نہیں ہیں تو میں اور زرار محاذ سنبھال لیتے ہیں۔ آپ سے کس نے کہا ہے کہ میں تیار نہیں ہوں؟ میں تو جابر زمان کی واپسی کی منتظر ہوں۔ وہ فوراً بولی، وہ جب آئے گا دیکھ لیں گے، پہلے ڈی ایس پی کمران اور بالم ظالم سے حساب چکا لیتے ہیں۔ بالم ظالم؟ یس میڈم، وہ خبیث بچ گیا ہے۔ یہ خبر مجھے بھی آج ہی ملی ہے، اس نے کہا۔ اس پر احسن کے اغوا اور قتل کا الزام بھی ہے۔ احسن کے نام پر وہ کچھ دیر کے لیے غمزدہ ہوئی، مگر وہ اب اسے ماضی کے اوراق میں دفن کر چکی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ اور زرار کام مکمل کریں تاکہ کام ختم کیا جائے۔ اس کے لہجے میں جہاں بھر کی شفقت در آئی تھی، اس سے اگلے دن زرار بھی پہنچ گیا۔ وہ ایک بھرپور جوان، دراز قامت اور بلا کر پتھریلا تھا۔ اس کی عمر 28 سے 23 کی لگ بھگ رہی ہوگی۔ اس کا شمار توقیر جمال کے انتہائی معتمد اور جانثار ساتھیوں میں ہوتا تھا۔ میڈم، قائد اعظم سوسائٹی کے
ایس بلاک میں داہنی جانب تیسری کوٹھی ڈی ایس پی کمران کی ہے، وہ بتا رہا تھا۔ انتہائی کرپٹ اور بلا کا منافع کو بدفطرت آدمی ہے۔ گڈ، معلوم یہ کرنا ہے کہ وہ گھر پر کب ہوگا، وہ بولی۔ میڈم، اس نے شوقیہ طور پر پولیس میں ملازمت کی ہے، خاندانی اور مالی لحاظ سے بہت مضبوط ہے، ہفتے میں ایک بار اپنے گاؤں بولپور میں جاتا ہے اور ایک رات وہاں قیام کرتا ہے۔ کوئی کمزوری؟ اس کی بہن حمیرہ اسی شہر کے کالج میں پڑھتی اور ہاسٹل میں رہتی ہے۔ اس نے ابھی تک شادی نہیں کی، البتہ ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے، وہ بھی اسی گاؤں کی رہنے والی ہے۔ شراب سگریٹ سے پرہیز کرتا ہے۔ اوکے، مگر ہم اس معاملے میں کسی عورت کو استعمال نہیں کریں گے، وہ بولی۔ کوئی اور خاص بات؟ میڈم، جس دن اسے اے ایس آئی کے بیٹے کو اغوا کیا گیا تھا تو توقیر جمال امریکہ میں تھے۔ اس نے جابر زمان سے ہڈی لی اور اسے چوستا ہوا ان کے گھر پر انہیں گرفتار کرنے آ گیا تھا۔ یہ تو توقیر جمال بھی جانتے تھے کہ وہ اس کا پالتو اور درینہ دوست ہے۔ بس میڈم، اس نے ایک دو نہیں متعدد انکاؤنٹر محض اپنے شوق کی خاطر کیے ہیں۔ مجرموں کا سہولت کار ہے اور اس وقت بالم ظالم بھی اس کے پاس پناہ گزین ہے۔ بولپور میں؟ یس میڈم، وہ آپ کی گولی سے شدید زخمی ہو گیا تھا مگر زندہ تھا، تہہ خانے میں مرنے کی اداکاری کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، ذرا اس پر نظر رکھو، اس نے راضی سر کو غلط معلومات دے کر جال میں پھنسایا تھا۔ ہم اپنے کام کا آغاز اسی سے کریں گے۔ جی، میرا کام مکمل ہے۔ یہ بھی خبر ہے کہ وہ اداکارہ نیلم کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ انہیں اس رات تو نہیں مگر بعد میں اس پر شک ہو گیا تھا۔ اور جابر زمان؟ وہ مستفسرانہ انداز میں بولی۔ وہ دانستہ طور پر بیرون ملک چھپا بیٹھا ہے، وہ جانتا ہے کہ توقیر جمال اس سے حساب ضرور لیں گے۔ توقیر جمال؟ وہ بڑبڑا کر رہ گئی۔ میڈم، آج 2 بجے ایک میٹنگ ہے جس میں سر کے وکلاء اور مینیجرز آپ سے بات کریں گے، وہ اسے آگاہ کرتے ہوئے بولا۔ یہ میٹنگ کس نے بلائی اور میں وہاں کیا کروں گی؟ میٹنگ سر راضی نے ارینج کی ہے۔ اب جمال گروپ آف انڈسٹریز کی روحی رواں اور مالک و مختار آپ ہیں، اس نے بتایا۔ وہ چونکتی ہوئی بولی، زرار، میں کسی ایگریمنٹ پر دستخط نہیں کروں گی، ابھی توقیر جمال زندہ ہیں اور انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ میڈم، دستخط آپ کر چکی ہیں، یہ سر جمال کا فیصلہ تھا، میٹنگ اہم نہیں ہے، آپ نام بھی جانا چاہیں تو ہم ہینڈل کر لیں گے۔ زرار، میں میٹنگ میں نہیں جا رہی، تم تیاری کرو، ہم آج بولپور جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے بالم ظالم کا حساب بے باک کرتے ہیں۔ ہاں، مگر اس سے پہلے میں نیلم سے ملوں گی، اس سے وقت لے لو۔ اوکے میڈم، وہ گرم جوشی سے بولا۔ اس کے جاتے ہی سارا افسردگی سے سوچنے بیٹھ گئی۔ اسے یاد آ گیا تھا جس دن نور جمال بیگم کے اسرار پر اس نے کاغذات پر دستخط کیے تھے، وہ محض ایک بنگلے کے نہیں، توقیر جمال کے تمام جائیداد کے کاغذات تھے۔ عجیب انسان ہے، اپنے لیے کوڑی بھی نہیں رکھی، وہ بڑبڑائی۔ 3 بجے زرار کی کال آ گئی اور وہ راضی کے ساتھ نیلم سے ملنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس سے ملنے کے بعد وہ عالم ظالم سے ملاقات کے لیے بےتاب تھی۔ اس نے گاڑی میں اپنی پسندیدہ سنائپر گن بھی رکھ لی۔ یہ وہی گن تھی جو اس نے جابر زمان کے فارم ہاؤس کے باہر ایک درخت کے 2 شاخے میں رکھی تھی۔ علاوہ ازیں اس کے پاس ایک عدد تیز دھار خنجر اور پستول بھی تھی۔ اب وہ پہلے جیسی بزدل اور کمزور سارا نہیں رہی تھی۔ وقت کی بے رحمی اور معاشرے کی بے حسی نے اسے ایک سنگلاخ چٹان بنا دیا تھا۔ یہ انتقام کا پہلا دن تھا اور وہ موت بن کر بھولپور کی جانب رخ کر چکی تھی۔